السلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا
اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند پڑھیے، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب العزت ہم تمام کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آپ تمامی حضرات آگے آگے تشریف لیں، اس جگہ کو پر کر لیجئے، جتنے بیٹھے آپ سارے آگے آ جائیں، گیٹ کھول دو، آپ حضرات آگے آگے تشریف لیں، گیٹ کھول دو۔ جزاک اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی رات بڑی بابرکت اور بڑی ہی مقدس رات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج کی اس رات مساجد میں جلوہ افروز ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس امت پر بڑا احسان کیا ہے۔ رب کی خاص کرم نوازی ہے اس امت پر۔ حضور کے سامنے بنی اسرائیل کا ایک عابد شخص تھا، اللہ نے اسے 1000 برس کی عمر دی تھی اور اس نے 1000 برس اللہ کی عبادت کی۔ اللہ نے اسے کئی بیٹے دیے اور اس نے اپنے بیٹوں کو راہ خدا میں قربان بھی کیا۔ اللہ نے اس کو دولت بھی دی اور اس نے دولت کو راہ خدا میں خرچ بھی کیا۔ جب یہ حکایت میرے مصطفیٰ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
بیان کی گئی، صحابہ کرام جلوہ افروز تھے، تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش اللہ بھی ہمیں اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی عمریں دیتا تو ہم بھی اس بنی اسرائیل کی طرح عبادتیں کرتے۔ ہماری اتنی عمریں نہیں ہیں، تو جب ہماری اتنی عمریں نہیں ہیں تو پھر ہماری اتنی نیکیاں بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ کرام کے چہروں کو میرے مصطفیٰ نے یوں آب دیدہ دیکھا، اس لیے کہ صحابہ کرام تو ہمیشہ نیکیوں کے کرنے پہ حریص رہا کرتے تھے، تو رب ذوالجلال نے میرے حبیب کے صدقے اس امت کو وہ انعام دیا، فرمایا اے پیارے، آپ کی امت تو بنی اسرائیل کے اس عابد کو یاد کر کے یہ کہہ رہی ہے اللہ ہمیں بھی اتنی عمریں دیتا تو ہم بھی عبادتیں کرتے، تو فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو ایک رات ایسی دی ہے، ہم نے آپ کو ایک رات ایسی دی ہے، اگر اس رات کو آپ کا امتی پالے اللہ اسے اس رات میں اتنا ثواب دے گا جتنا ثواب بنی اسرائیل کے شخص کو 1000 سال کی عبادت کا دیا تھا۔ وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات لیلۃ القدر، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل اس رات کی عبادت ہے۔ یا جس بندے نے اس رات کو عبادت کر لیا گویا کہ اللہ نے اسے 1000 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 برس عمر پائے پھر اتنی عبادتیں کریں، اللہ کی اس امت پر خصوصی کرم نوازی دیکھیں، ایک رات جس نے پالی اس نے بنی اسرائیلی شخص کے برابر عبادت کر لی۔ تو جسے زندگی میں ایک رات لیلۃ القدر کی ملے، اور جس کو زندگی میں اگر 70 سال 80 سال 90 سال اس کی عمر ہو اور اس نے اپنی بلوغت کے بعد 70 مرتبہ بھی لیلۃ القدر کی رات کو پایا ہو، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی عبادت کا کیا کہنا ہوگا پھر۔ تو یہ رب کی کرم نوازیاں ہیں۔ اچھا، لیلۃ القدر کے اندر بھی عبادت مغفرت ہے۔ حضور کی وہ ولادت والی رات جس میں سرکار کی ولادت ہوئی، علماء کرام نے اس رات کو لیلۃ القدر کی رات سے بھی افضل کہا ہے، کہا اس لیے کہ لیلۃ القدر کی رات افضل اس لیے ہے کہ اس میں قرآن اترا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی رات افضل اس لیے ہے کہ اس میں صاحب قرآن پیدا ہوا، صاحب قرآن پیدا ہوا، تو وہ رات بھی افضل، لیلۃ القدر کی رات بھی افضل۔ رب نے اس میں رحمت کے دروازے کھول دیے، ولادت مصطفیٰ والی رات میں رب نے رحمت کے دروازے کھول دیے، اور یہ رات شب برات کی رات ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا وہ قبیلہ تھا کہ جن کے ہاں ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں، اور یہ قبیلہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ فرمایا اس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس بندے کا خاتمہ بالخیر کلمہ طیبہ پر ہوا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ جس بندے کو شب جمعہ انتقال کی رات نصیب ہوئی اللہ اسے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔
جو بندہ دین کی طلب میں گیا اور فوت ہو گیا اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ جو بندہ رزق حلال کی تلاش میں گیا فوت ہو گیا اللہ اسے بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ جو بندہ مسجد کو آیا نماز پڑھنے کے لیے اس حال میں اس کا انتقال ہو گیا اللہ اس کی بخشی فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، نوجوان بزرگوں، ساتھیوں، رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے صدقے رب کعبہ کی قسم اس امت پر بخشش کے وہ انعامات، وہ برساتیں کی ہیں کہ اگر میں اور آپ زندگی میں سنبھل کے چلیں تو رب ذوالجلال نے ایک ایک قدم پر میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا بہانہ رکھا ہوا ہے۔ تو ان راتوں میں سے ایک رات شب براءت کی بھی رات ہے۔ الحمدللہ یہ ہمیں اعزاز ہے، ہم اہل سنت و جماعت المعروف بریلویت، یہ رب نے ہمیں اعزاز بخشا ہے۔ معراج کی رات ہو، جہاں ہماری مسجدیں سجی ہوئی ہوں گی وہیں ہمارے نمازی بھی سجے ہوئے ہوں گے۔ میلاد النبی کی رات ہو، جہاں ہماری مسجدوں کو کمکموں سے سجایا ہوا ہوگا وہیں لوگوں نے اپنے سینوں پہ نعلین مصطفیٰ کو بھی لگایا ہوا ہوگا۔ شب براءت کی رات ہو، جہاں مسجدیں جگمگا رہی ہیں، قبرستان میں کمکمے لگے ہوئے ہیں، وہیں اہل سنت و جماعت کے لوگ بھی رب کی رحمتوں کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں اور ان کے چہرے بھی تر و تازہ اور مسکرا رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ہمیں اعزاز بخشا ہے۔ اچھا، رمضان المبارک کی 27ویں رات ہو، اس میں بھی آپ دیکھ لیں ہماری مسجدیں کئی دن پہلے سجا دی جاتی ہیں۔ کوئی تہوار آئے، اچھا جی 11ویں شریف کی محفل ہے، مسجدیں سجی ہوئی ہیں، 12ویں کی محفل ہے، مسجدیں سجی ہوئی ہیں، 10 محرم ہے، باہر دیگیں چڑھ رہی ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں کہ میرا رب ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ معراج النبی بھی رب کی نعمت ہے، ہم خوب چرچا کرتے ہیں۔ میلاد النبی بھی رب کی نعمت ہے، ہم خوب چرچا کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر بھی رب کی نعمت ہے، خوب چرچا کرتے ہیں۔ شب برات بھی رب کی نعمت ہے، ہم خوب چرچا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اوروں کی مساجدوں میں سناٹا ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، مسجد کا امام بھی غائب ہے، مسجد کا مؤذن بھی غائب ہے، مگر ہماری مسجدیں رات گئے بلکہ نماز فجر تک لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری مسجدوں کو تا صبح قیامت کے لیے یوں ہی آباد و شاد رکھے۔ جس طرح ہم اس رات میں عبادتوں کا خصوصی اہتمام کر کے آتے ہیں، کاش ہم زندگی میں ہر رات عبادتوں کا یوں ہی خصوصی اہتمام کریں۔ دیکھیں نا، آج آپ حضرات کتنے خصوصی اہتمام کے ساتھ آئے ہیں۔ مسجدیں کیسی عالی شان بھری ہوئی ہیں، مغرب کے اندر نمازی کتنے تھے، پورا صحن فل تھا۔ نماز فجر کے اندر بھی کثیر تعداد ہوگی۔ آج رات بھی لوگوں کا ہجوم ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر میں اور آپ زندگی کا معمول ہی یوں ہی بنا لیں۔ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے۔ جب آپ اس رات عشاء کی نماز میں آ سکتے ہیں تو پھر اور دنوں میں کیوں نہیں آ سکتے؟ جب آپ 15ویں شعبان کی صبح نماز فجر کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر اور دنوں میں کیوں نہیں آ سکتے؟ جب آپ اس رات قبرستان میں میتوں کی ایصال ثواب کے لیے جا سکتے ہیں تو پھر اور راتوں میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ظن المؤمنون خیرا، مومن کو مومن سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، اچھا گمان رکھتا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے نماز عشاء میں پابندی کا خوب مظاہرہ کیا ہے، مجھے امید ہے آپ اسی طرح تا دم حیات ہر نماز کے لیے یوں ہی پابندی کا مظاہرہ کریں گے، اور اللہ رب العزت بندہ جیسا رب سے گمان کر رب ویسا عطا کرے گا۔ اب کوئی بندہ کہے مولوی صاحب شب برات میں رب بخشتا ہے، رب کی خصوصی کرم نوازی ہوتی ہے اس لیے ہم اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بھائی، تو 12 مہینوں کی 12 راتوں کے اندر
جس رات بھی رب سے یہ گمان کر کے آئے گا کہ رب نے جس طرح برات کی رات لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہے، وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، تجھے ہر رات بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک ہے نا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہر رات جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شایان شان تجلی فرماتا ہے اور 3 صدائیں برابر آتی ہے، کوئی مانگنے والا رب اسے عطا کرے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار رب اس کو معاف کرے، ہے کوئی رزق میں کشادگی چاہنے والا رب اسے رزق میں فراوانی عطا فرمائے، ہے کوئی محتاج، ہے کوئی سائل، ہے کوئی تنگ دست ہم سے مانگنے والا ہم اسے عطا کریں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز فجر سے پہلے پہلے تک یہ 3 صدائیں روزانہ برابر آتی ہیں اللہ کی طرف سے، روزانہ آتی ہیں، روزانہ یہ 3 صدائیں۔ ہے کوئی سائل، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی حاجت مند رب اسے عطا کرے، یہ 3 صدائیں روزانہ برابر آتی ہیں۔ اور جو بندہ اٹھ جاتا ہے اس وقت کو پا لیتا ہے، اپنی فریاد رب کے حضور پیش کر دیتا ہے، رب اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو برابر صدائیں ہر رات کو آ رہی ہیں، مگر کوئی اٹھے تب نہ، کوئی ان صداؤں کو سنے تب نہ۔ تو علامہ اقبال نے جبھی تو کہا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم، ہم تو ہیں ہی دینے والے، کوئی سائل تو ہو نا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں۔ صدائیں تو برابر آ رہی، کوئی مانگے تب نا، کوئی رب کی دہلیز پہ جائے تب نا۔ تو میرے لیے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جس طرح آج آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں، اللہ کی قسم ہر روز آ سکتے ہیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہماری زندگیاں ہو گئی ہے نا، کبھی ہم رب کے خوف میں روئے ہیں؟ نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم حنفیوں کی جان، کروڑوں حنفیوں کی شان، پوری روئے زمین پر جن کے کروڑوں ماننے والے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء پڑھنے کے بعد گھر گئے اور آپ نے پہنا ہوا تھا عالمانہ لباس۔ عالمانہ لباس، عالمانہ لباس کیسا ہے؟ اچھا لباس ہونا چاہیے، علماء کو اچھا لباس پہننا چاہیے، اچھی چپلیں پہننی چاہیے، تاکہ قوم علماء کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھ کے ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی جب آپ مسند پہ بیٹھا کرتے تھے، بہترین قسم کا مہنگا جبہ آپ نے سلوایا ہوا تھا اور آپ زیب تن کے لوگوں کو واعظ فرمایا کرتے تھے۔ تو جب رات کو ہوتی نا تو امام اعظم نماز عشاء کے بعد جاتے، اپنا عالمانہ لباس اتار کے غلاموں والا لباس پہن کے آتے، پھٹا پرانا لباس پہن کے آتے اور مسجد میں آ کے اللہ کے حضور توبہ کرتے، گڑ گڑاتے، یہاں تک کہ نماز فجر تک روتے رہتے، اور پھر آخر میں یہ کہتے اے پروردگار اگر تو نے نعمان کو بخش دیا یہ تو بڑے تعجب والی بات ہو جائے گی، اگر تو نے نعمان کو بخش دیا یہ تو پھر بڑے تعجب والی بات ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے، مگر خوف خدا دیکھیں، مالک تو نے اگر نعمان کو بخش دیا، آپ کا نام نعمان تھا، تو بڑے تعجب کی بات ہوگی کہ مجھ جیسا بندہ بھی بخشا گیا۔ اور امام اعظم کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور آپ کی داڑھی سفید داڑھی تھی، جب آپ رات کو بیٹھتے اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کے کھینچتے اور روتے اور کہتے پروردگار تو میری سفید داڑھی کا لحاظ کر، تو میری سفید داڑھی کو دیکھ، میری کمر جھک گئی ہے، مالک تجھے میری سفید داڑھی کا واسطہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اپنی داڑھی کو پکڑ کے کھینچتے، روتے، گریہ زاری کرتے، کہتے مالک اب تو میری کمر بھی جھک گئی ہے، میری داڑھی میں سفیدی آ گئی ہے، پروردگار تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ
اللہ رب العزت کی اطاعت میں، رب کی فرما برداری میں گزرا ہے؟ کیا کبھی میں نے اور بھی آپ نے بھی رب کی بارگاہ میں یوں توبہ کی ہے؟ کیا کبھی ہم بھی رب کی بارگاہ میں روئے ہیں؟ کیا کبھی ہم بھی رب کی بارگاہ میں مچلے ہیں، تڑپے ہیں، سسکیاں اور آہیں بھری ہیں؟ مالک زندگی کا لمبا عرصہ گزار لیا ہے، اب تو گزارے ہی جا رہے ہیں۔ مالک اب تو تھک چکا ہوں زندگی کے جھمیلوں میں پڑھ کے، مالک اب تھک ہار کے تیری دہلیز پہ آ چکا ہوں، مالک تو مجھے معاف فرما دے۔ کیا کبھی ہم نے رب کو یوں بھی پکارا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اس رات کو میں نے سرکار مدینہ کو اپنے بستر پہ نہ پایا تو میں سرکار کے پیچھے پیچھے چل دی، کیا دیکھتی ہوں سرکار جنت البقیع میں جلوہ افروز ہے، اور حضور نے فرمایا عائشہ تم عائشہ ہو؟ سرکار نے پیچھے مڑے دیکھے بغیر کہا عائشہ ہو؟ کہا جی عائشہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور آپ یہاں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اے عائشہ، آج اس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو قیام کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ حضور آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جب یہ بابرکت رات آتی ہے تو اس سال کے نامہ اعمال کو اٹھایا جاتا ہے اور نئے سال کے رجسٹر جو ہے وہ فرشتوں کے ہاتھ میں تھمائے جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو، اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ گویا کہ جب آپ کا نامہ اعمال کا رجسٹر نیا نیا آیا ہے، آپ کی پہلی نیکی بھی روزہ ہو، اور جب آپ کا رجسٹر بند کیا گیا ہے اس وقت بھی آپ روزے سے ہو، گویا کہ آپ کی زندگی کا اول بھی روزہ ہو اور آپ کی زندگی کا آخر بھی روزہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور جو ہے اس ماہ مقدس میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اللہ اکبر جب شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام آستینیں چڑھا لیتے، اس مہینے میں آنے والے مہینے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ کسی کے ساتھ لین دین ہوتا، کوئی معاملات ہوتے پیسوں کے، سب کچھ نمٹا کے، زکوٰۃ نکال کے، صدقہ فطر سب کچھ دے کر بالکل آزاد ہو کے اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار کر لیتے تھے کہ اب رمضان آ رہا ہے، اب زندگی کے کسی جھمیلے میں نہیں پڑنا، بس آپ رمضان کے اندر اب اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کے حضور ڈر گیا نا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص اللہ سے بہت خوف رکھتا تھا، رب کی بارگاہ میں بڑی اس کی خشیت و گریہ زاری کیا کرتا تھا، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پہ آئے اور قرآن کی اس آیت کو پڑھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جب جناب عمر نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس آیت کو پڑھا تو قبر سے آواز آئی، اے امیر المؤمنین، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں، رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی میرا امتی رب کی بارگاہ میں روئے، گریہ زاری کرے، اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے، ابھی وہ آنسو اس کے ظاہری رخسار پر ہوگا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اس کے سارے گناہوں کو، یہ جو ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے نا کہ پروردگار تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، یہ ویسے مثال ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کسی صحابی کا قول نہیں ہے، ویسے کسی نے کہہ دیا کہ رب اب تو بندے پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، جو رب کی اپنے بندے سے محبت ہے وہ 70 مائیں کیا، اس کائنات کی ساری ماؤں کی ممتا کو جمع کیا جائے مگر جو رب کی بندے کے ساتھ محبت اس کا مقابلہ بالکل نہیں ہو سکتی۔
رب اتنی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے. حضور رویا کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سرکار کبھی کبھار اپنے حجرہ نوری میں وضو کر کے نوافل کے لیے جب کھڑے ہوتے تو سرکار کے قدم مبارک سوج جاتے تھے اور حضور قرآن کی آیتیں پڑھتے. حضور روتے تھے اور میں کہتی بندہ نواز آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور میرے مصطفیٰ کیا ارشاد فرماتے؟ عائشہ میں چاہتا ہوں میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں تو اس لیے میں روتا ہوں. اگر آپ بات رونے کو دیکھیں نا، انبیاء کرام جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آپ جب رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جناب ابراہیم علیہ نبی جن علیہ السلام اتنا روتے کہ آپ کے رونے کی آواز 1 میل تک جاتی تھی. توجہ رکھیں میری طرف سب. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رونے کی آواز جو ہے وہ 1 میل تک جاتی تھی اور آپ اتنا رویا کرتے تھے. جناب شعیب علیہ السلام جب رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے آپ اتنا روتے یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. وہ لوگوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے. کہا جاتی ہے جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے فقط اللہ کا دیدار کروں، میں اپنی آنکھوں سے فقط اللہ کا دیدار کروں. اللہ اکبر. تو جناب شعیب علیہ السلام اتنا روتے، جناب ابراہیم علیہ السلام اتنا روتے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا تو آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کی رخساروں پہ زخم کے نشان پڑ گئے تھے. آپ کے والد جناب حضرت زکریا علیہ نبی علیہ السلام آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا اتنا کیوں روتے ہو، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور کبھی کبھار حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے نا تو کیا دیکھتے کہ آپ کھنڈروں کے اندر قبر کھود کے کھڑے ہوئے ہیں اور ان قبروں میں کھڑے ہو کے جناب یحییٰ علیہ السلام کھڑے کو رو رہے ہیں. حضرت زکریا اپنے بیٹے کو لاتے اور آپ کی والدہ آپ کے زخموں پہ پٹی رکھتی اور آپ پھر روتے، وہ پٹیاں پھر گر جاتی تھی. یہ کس کو منایا جا رہا ہے؟ اللہ کو منایا جا رہا ہے. وہ نبی تو معصوم ہے، ان کے جسم پر گناہ کا ایک دھبا تک نہیں ہے، پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے رب کو بندوں کا رونا پسند ہے، رب کو بندوں کا رونا پسند ہے، اس لیے ہم رو رہے ہیں. رب کو رو رو کے بندہ منا سکتا ہے. بندہ جتنا زیادہ روئے گا نا رب کی رحمت اس کی طرف اتنی ہی زیادہ متوجہ ہوگی. حضرت اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ولی کامل ہے، کہتے 30 سال تک میں روتا رہا، 30 سال تک میں رب سے توبہ کی توفیق مانگتا رہا، مگر 30 سال کے بعد مجھے توبہ کی توفیق نہ ملی. رب کی محبت، رب کی خشیت، رب کی معرفت، رب کا قرب مجھے نہیں ملا، اور 30 سال کے بعد میں مایوس ہو گیا. میں نے کہا اب میں رب کو پکارنا ہی نہیں ہے، 30 سال سے پکار رہا ہوں. جب رات کو سوئے نا تو کوئی خواب میں آیا اور کہنے لگا اے ابو اسحاق تم کیا سمجھتے ہو اللہ تمہیں یوں ہی اپنی محبت عطا فرما دے گا؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تو پسند کرتا ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے کہ جو رب کو راضی کر لیتے ہیں. تم تھک بھی گئے. فرماتے ہیں کہ پھر جب اٹھا تو پھر میں نے رب کی بارگاہ میں رونا، پھر سے میں نے گریہ زاری کرنا شروع کر دیا. رب دیکھتا ہے کہ میرے بندے مجھے کتنا راضی کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبرائیل میں نے جناب میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، جناب میکائیل کو میں نے کبھی ہنستے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی جناب میکائیل کہتے ہیں جب سے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے
تب سے میں کبھی ہنسا نہیں ہوں۔ جہنم کو دیکھ کر مجھے رب کا خوف اتنا آیا ہے کہ آج تک میں ہنسا نہیں ہوں۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے جب بھی جناب جبرائیل میرے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، میرے مصطفیٰ فرماتے جناب جبرائیل کانپ رہے ہوتے تھے رب کے خوف میں، رب کے خوف میں کانپ رہے ہوتے تھے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، مگر رب کا خوف کتنا ہے۔ مگر ایک میں اور آپ ہیں، ہماری زندگی کے اندر نیکیاں کتنی ہیں، ہم نے زندگی گزاری کہاں ہے۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہر ایک ماں باپ کیا چاہتے ہیں، ہماری اولاد سیٹ ہو جائے، ہماری اولاد سیٹ ہو جائے، پھر یہ دین کی طرف آئے گی۔ آپ کسی کو نماز کے لیے کہو نا تو کہ مولوی صاحب بس ایک ہفتے کا کام ہے، پھر اس کے بعد میں بالکل فری ہو جاؤں گا، پھر آپ ہوں گے، میں ہوں گا، مسجد ہوگی، اللہ اللہ ہوگا۔ کیا آپ کو امید ہے ایک ہفتے تک آپ زندہ رہیں گے؟ کسی کو دین کی دعوت دو نا، مولوی صاحب بس یہ میری تعلیم جاری ہے، یہ مکمل ہو جائے، میرا مستقبل سیٹ ہو جائے گا، پھر میں دین کی طرف آ جاؤں گا۔ یاد رکھیے گا، بندہ سیٹ کب ہوتا ہے؟ جب اسے قبر کی آغوش میں اتار دیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، جب کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے نا تو کوئی کہتے جناب اس کا منہ قبلے کی طرف کرو، نہیں تھوڑا سا اور کرو، تھوڑا سا، ہاں اب سیٹ ہے، یہی کہتے ہیں نا، ہاں اب سیٹ ہے، بس اب ٹھیک ہے، اب سیٹ ہے۔ جب آپ قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا منہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے تو گورکن کیا کہتا ہے؟ ہاں اب سیٹ ہے، اب سیٹ ہے۔ تو سیٹ تو آپ اب ہوئے ہیں، تو آپ زندگی میں سیٹ ہونے کی جو رٹ لگاتے رہے وہ تو لا یعنی رٹ تھی، اس کا کوئی حل ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے کبھی سوچا سیٹ تو ہم قبر میں جا کے ہوں گے، تو ابھی زندگی برباد کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک، بتاؤ آپ نے اور میں نے رب کو کتنا راضی کیا ہے، کتنا راضی کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ ساری زندگی رات میں نوافل پڑھا کرتے تھے، صبح میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں گرمیوں کے روزے رکھوں، تاکہ نفس پر جتنا گراں گزریں گے مجھے اتنا ہی مزہ آئے گا، مجھے اتنا ہی مزہ آئے گا۔ تو آپ اور میں پھر کہاں کھڑے ہیں؟ یہ شب برات برکت والی رات ہے، آپ میں سے ہر ایک بندہ پکی توبہ کرے۔ توبہ کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے، توبہ کی پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ، توبہ کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ سے توبہ کی توفیق ہی چھین لے۔ توبہ کی آپ میں سے ہر ایک بندہ یہی امید لے کے آیا ہے کہ یارو آج بڑی رات ہے، مقدس رات ہے، برکت والی رات ہے، اس رات میں رب کے حضور معافی کا طلبگار بنوں گا، رب میری بخشش فرما دے گا۔ مگر میرے بھائی یاد رکھنا، جب توبہ کروائی جائے ساتھ میں یہ بھی کہنا مالک اب تک جو نمازیں چھوٹ گئی سو چھوٹ گئیں، تیری عزت و جلال کی قسم آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا تھا نا تو شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ چیلنج دیا تھا، اے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور میرے رب نے کیا فرمایا؟ اے ملعون، اے خبیث، مجھے میری عزت و آبرو کی قسم تو میرے بندوں کو جتنا بھی گمراہ کرے، وہ ایک بار اگر میری دہلیز پہ چلے آئے تو میں اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آپ یہاں تک جو چل کے آئے ہیں یہ رب کی توفیق سے آئے ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ رب کی توفیق ہے تو آپ آئے ہیں، یہ رب کی رحمت آپ کے شامل حال تھی تب آئے ہیں۔ رب آپ کو یہاں تک لے آیا ہے نا، اب آگے کی نیت آپ خود کر لیں، راستہ تو آپ کو دکھا دیا گیا ہے نا، اب آگے کی نیت آپ خود کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہو سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی کے یہ شب برات آخری رات ہو،
کئی لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں، اور اب جو بیٹھے ہیں ان میں سے کئی اگلے سال نہیں ہوں گے. یہ تو حقیقت ہے نا، کئی نہیں ہوں گے. بھلے آپ لکھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے میں نہ ہوں یا آپ نہ ہوں، میں نہ ہوں یا آپ نہ ہوں، یا ہم میں سے کئی ایسے لوگ چلے جائیں اگلے سال جو نہیں ہو، جو آج قبرستان جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے سال ہم ان کی قبروں پہ جائیں گے، ہم ان کی قبروں پہ جائیں گے. تو اس لیے اپنی قبر کی تیاری ابھی سے خود کر لیں. ان زندگی کو غفلت میں کیوں گزار رہے ہو؟ آپ غفلت کی چادر اوڑھ کے کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو کبھی رات کی تنہائی میں قبر کا خیال نہیں آتا؟ مجھے تو آتا ہے. رات کا اندھیرا، رات کا جب سناٹا ہوتا ہے تو آپ کو قبر کی وحشت والی رات یاد نہیں آتی؟ جب آپ کسی کو بستر مرض پہ دیکھتے ہیں، لا علاج ہو چکا ہے، کیا کبھی آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے نہیں سوچتے؟ جب کسی کی میت کو کندھا دے کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ نہیں سوچتے کل میں بھی جا رہا ہوں گا؟ جب آپ دیکھتے کسی انسان کو کہ وہ ایسی مرض میں مبتلا ہو گیا جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو کبھی آپ نہیں سوچتے یار ہو سکتا ہے کل میں اسی مرض میں آ جاؤں؟ کئی ایسے بزرگ نمازی ہیں، بالکل گوشت کا لوتھڑا ہیں، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اولاد بھی ان سے تنگ ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے یار یہ نوبت کل مجھ تک نہ آ جائے؟ کہ کبھی آپ نے یہ چیزیں سوچی ہیں؟ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچی. ہم تو کہتے جناب ہم تو پروانے ہیں، بس یہ اڑتے اڑتے چلے جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہے نا. اس مشقت سے گزرنا پڑے گا، موت کی سختی سے بھی گزرنا پڑے گا. آپ دیکھتے نہیں آپ کے دوست، آپ کے اعزاء و اقرباء، آپ کو رشتہ دار ہنستے مسکراتے چلتے پھرتے دیکھتے ہیں کہ وہ بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، کپڑا باندھا ہوا ہے، لوگ ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. کتنی بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے. جو کل تک چہک چہک کر لوگوں سے بات کیا کرتا تھا، آج کسی کو سوا سلام کا جواب ہی نہیں دے سکتا. تو آپ یہ نہیں سوچتے کیا؟ اگر آپ سوچتے ہوتے تو پھر آپ کی کوئی نماز نہ چھوٹتی. جناب فضیل بن عیاض اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے. ایک مرتبہ کسی کی دیوار کو پھلانگ کے جا رہے تھے اور کسی نے قرآن کی یہ آیت پڑھ دی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے اہل ایمان، کیا وہ دن نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں؟ آپ ڈاکو تھے. جیسے ہی آپ نے قرآن کی اس آیت کو سنا فوراً دیوار سے نیچے اترے اور بلک بلک کے رونے لگ گئے اور توبہ کر لیا آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا. رات کے آخری وقت تھا، ایک قافلہ گزرا تو لوگوں نے کہا آگے نہیں جانا، یہاں پر فضیل بن عیاض کا ڈیرا ہے، وہ لوگوں کو لوٹ لیتا ہے. اور آپ رونے لگے. فرمایا دیکھو میاں، میں ہی فضیل بن عیاض تھا، رب نے مجھے توبہ کی توفیق بخشی ہے، آج کے بعد میں ڈاکہ زنی نہیں کروں گا. پھر ایسی توبہ کی اللہ نے آپ کو وقت کا ولی اور وقت کا محدث بنا دیا ہے. وقت کا ولی، وقت کا محدث بنا دیا ہے. توبہ کرنا شرط ہے، آپ کا آنا شرط ہے، رب کا معاف کر دینا ضروری ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، پہلے تم اللہ کی مدد کرو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. والذین جاہدوا فینا، پہلے تم آؤ پھر ہم تمہیں راستہ دکھائیں گے. پہل میری اور آپ کی طرف سے ہوگی تب رب کرم فرمائے گا. حدیث پاک ہے نا، حدیث قدسی ہے. رب فرماتا ہے جب کوئی بندہ ہماری طرف ایک بالش آتا ہے، رب دو بالش، رب کے ایک گز قریب آتا ہے، رب اس کے قریب 2 گز ہوتا ہے. اور جو رب کی طرف چل کے آتا ہے، رب کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے، مگر پہل ہمیں ہی کرنی ہوگی. تو یہ سیٹ ہونے والا فارمولا سمجھ گئے آپ؟ سیٹ کا آپ سیٹ ہو جائیں گے. تو پھر یہ جو زندگی کی نت نئی خواہشیں ہیں، ان خواہشوں کی تکمیل میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ جس بندے سے پوچھو نا جناب آپ کی کیا خواہش ہے، کہ جناب وہ جو خواہشوں کی لسٹ آپ کو سنائے گا گھنٹوں لگ جائیں گے، اس کی خواہشوں کی لسٹ ختم نہیں ہوگی. ہونا تو یہ چاہیے جناب آپ کی خواہش کیا ہے؟ جناب میری 2 خواہشیں ہیں. ایک تو خواہش یہ ہے اللہ رب العزت مرتے دم کلمہ طیبہ پر موت نصیب کرے،
اور دوسری خواہش یہ ہے قیامت کے دن اللہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دے، اور تیسری خواہش یہ آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر کے چلے جاؤں. بس بھائی 3 خواہشیں یہ زندگی کی خواہشیں بنا لیں. پہلی خواہش آپ کی کیا ہو؟ کلمہ طیبہ پر موت نصیب ہو جائے. دوسری خواہش سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے، اور تیسری خواہش آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر کے جنت میں چلے جائیں. اب ہو گئے آپ کامیاب. جناب سرکار غوث اعظم کو عید کے دن لوگوں نے خوشخبری دی، مبارکباد دی، حضور مبارک کو عید کا دن ہے. فرمایا نہیں، میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب میں پل صراط سے صحیح سالم گزر کے جنت میں پہنچ جاؤں گا. میرے لیے بھی آپ کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب ہم پل صراط سے صحیح سالم گزر جائیں گے، ورنہ پھنس گئے تو پھر پھنستے ہی چلے جائیں گے. میری اور آپ کی زندگی بڑی مشقتوں والی ہے. ہر ایک بندے کے ساتھ مشقتیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ بالکل جو ہے وہ زندگی کی اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہر ایک بندہ کسی نہ کسی مشکل میں گھرا ہوا ہے، ہر ایک بندہ تکلیف کے اندر گھرا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے. ہر ایک کے کئی مسائل ہیں، کئی پریشانیاں ہیں. کوئی ذہنی ٹینشن میں ہے، کوئی قلبی ٹینشن میں ہے، کوئی ذہنی، کوئی جسمانی. ہر ایک بندے کے ساتھ مصیبتیں تکلیف تو ہے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی پریشانیوں میں رب کو یاد کرنا چھوڑ دیں. آپ رب کو یاد کرنا چھوڑ دیں، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے. زندگی کے یہ حصے ہیں پریشانیاں، مگر عبادت، نماز، یہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑنی. بہار شریعت کے مصنف صدر الطریقہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ نماز تراویح پڑھا رہے تھے. لوگوں نے آپ کو کہا جناب آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. آپ نے 12 رکعت نماز تراویح پڑھا لی تھی اور آپ گئے، بیٹے کا منہ دیکھا اور دعا کر کے واپس آ گئے. کہا رب کی دی ہوئی امانت تھی، رب نے لے لی ہے، مگر ابھی میری 8 رکعت تراویح رہتی ہے، پہلے میں وہ مکمل کر لوں. پہلے میں سنت موقدہ کہہ لیں نماز تراویح کو، اس کے لیے بیٹے کو چھوڑ کے آ گئے. بیٹا فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، مگر ابھی میری 8 رکعتیں تو رہتی ہیں، پہلے میں وہ تو پڑھ لوں. جناب ابن عباس کا بیٹا فوت ہو گیا اور آپ گھوڑے پہ سوار تھے، حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. کہا اچھا. گھوڑے سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے لگے. کہا حضرت بیٹے کا انتقال ہو گیا. کہ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، رب نے لے لی ہے، مجھے صبر درکار تھا، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ نے مجھے صبر دے دیا، بس بات ختم ہو گئی. مجھے اللہ نے صبر دے دیا ہے، بات ختم ہو گئی بس. اب ہم کسی کے لیے کیا اپنی عبادتوں کو ترک کر دیں؟ کیا ہم کسی کے لیے اپنی زندگی کے شب و روز کو موقوف کر دیں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بات ختم کرنے لگا ہوں. زندگی کی اس گھڑی کو آپ اپنے لیے انمول گھڑی سمجھیں. ہو سکتا ہے یہ وقت آپ کو کل ملے یا نہ ملے، یا آپ مسجد سے اٹھ کے جائیں، ہو سکتا ہے نماز فجر میں آپ کا واپس آنا نہ ہو. تو اس سے قبل کہ آپ کو پھر آنا نصیب نہ ہو، آج ہی مسجد میں بیٹھ کے پکی توبہ کر کے اٹھنا ہے. آپ نے رسمی توبہ بالکل نہیں کرنی. رسمی توبہ کیا ہے کہ جناب سارے لوگ مسجد میں آئیں، چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں، 2 باتیں سن لیں گے، دعا کر لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ہے رسمی توبہ. اور پکی توبہ کیا ہے؟ پکی توبہ یہ ہے، اے پروردگار آج میں پکی توبہ کرتا ہوں، یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد میری زندگی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ ہے پکی توبہ. اور جو آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں روزانہ آپ ان کی قضا کریں گے. جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کریں گے. رزق حلال کے متلاشی رہیں گے، کسی کو اذیت تکلیف نہیں دیں گے. جب اس عزم کے ساتھ آپ اٹھ کے جائیں گے، گویا کہ آپ نے اب پکی توبہ کی ہے. اب آپ نے پکی توبہ کی ہے. اور آپ نے کہا نہیں جناب کل کی کل دیکھی جائے گی، رات گئی بات گئی. نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کا اس بابرکت محفل پاک میں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور
منظور فرمائے، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمامی سے میں ملتمس ہوں، التماس گزار ہوں، مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور اجتماعی دعا بھی ہوگی۔